اب ایک اور وسوسہ ڈالا جاتا ہے، ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، ہاں اللہ کے ولی جب زندہ ہیں تو مدد مانگ لیتے ہیں، جب مر گئے ہیں قبر میں چلے گئے ہیں تو پھر مدد کیوں مانگیں؟ وہ تو صاحب مزار ہو گئے ہیں، پھر مدد کیوں مانگیں ان سے؟ الحمدللہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی روح قبض ہوتی ہے، موت طاری ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے مزاروں میں حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ اچھا بھائی آپ نے یہ بات تو کہہ دی، اس کا قرآنی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں الحمدللہ اہل سنت اہل جنت قرآن کو مانتے ہیں، قرآن سے اس کا ثبوت پیش کرتا ہوں۔ بہت ہی مشہور آیت مبارکہ ہے، اس سے دلالتاً ثابت ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 2 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ تفسیر جلالین کے اندر ساتھ ہے عِندَ رَبِّهِمْ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ لَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نہ کہو جو اللہ کے رستے میں شہید ہوئے انہیں اموات مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ بلکہ تفسیر کے اندر ساتھ یہ ہے کہ رزق دیے جاتے ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ رب ذوالجلال نے شہیدوں کے بارے میں واضح طور پر فرمایا شہید زندہ ہے، تمہیں اس کا پتہ نہیں۔ آئیے ہم یہ سمجھتے ہیں شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید بنا ہے شاہدہ، شاہد سے۔ شہید اصطلاحی کہتے ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ لڑتا لڑتا اپنی وطن کی حفاظت کرتا کرتا، اسلام کی حفاظت کرتا کرتا اعلاء کلمۃ الحق کے لیے لڑتا لڑتا مر جائے، وہ شہید ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہم سب کو پتا ہے، لیکن کیا یہی شہید ہے؟ نہیں۔ امام مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ان اکثر شہداء امتی لا اصحاب الفروشی، ان اکثر شہداء امتی، میری امت کے اکثر جو شہید ہیں ان کو موت آئے گی، بستر پر آئے گی۔ میری امت کے زیادہ تر شہید وہ ہیں جو اپنے بستر پر فوت ہوں گے۔ وَرُبَّ قَتِيلٍ اللَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ، اور کتنے ہی جنگوں میں لڑنے والے جو مرتے ہیں اللہ ان کی نیت کو بہتر جانتا ہے۔ میری امت کے زیادہ شہید جو ہیں وہ بستر مرگ پر فوت ہوں گے، لیکن ہوں گے شہید۔ اور کتنے ہی جنگوں میں لڑنے والے ہیں جنہیں ہم شہید کہتے ہیں، لیکن ان کی نیت اللہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ پتا چلا شہید وہ ہے جو فی سبیل اللہ مرے، جو اللہ کے رستے میں فوت ہو جائے، چاہے وہ دشمنوں کے ساتھ لڑتا ہوا مرے، چاہے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے منع شدہ کاموں سے رک جائے، اللہ کے کہے ہوئے کاموں کو کرتا رہے، اسی طرح ساری زندگی گزار دے، تو گویا کہ وہ بھی اللہ کے رستے میں ہی مرا ہے، تو وہ بھی شہید ہے۔ تو اس زمرے کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر، اس شہید کے اندر اللہ کا ولی بھی شامل ہو گیا، اس کے اندر وہ جو جنگوں میں لڑنے والا ہے وہ بھی شامل ہو گیا۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شہداء کو مردہ نہ جانو، وہ زندہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات حدیث مبارکہ کے اندر ہے، الجہاد الاکبر جہاد بالنفس، جہاد اکبر اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ رب کا قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے۔ صبح فجر کے اندر بڑی ٹھنڈ ہے، اٹھنا دشوار ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اللہ کا بندہ اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلے میں آ کر حی علی الصلاۃ کا جواب دیتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہے، نفس سے جنگ کر رہا ہے، نفس سے لڑ رہا ہے، تو اللہ کا بندہ ہوا، وہ اللہ کے رستے میں زندہ ہے، رب تعالیٰ کی اطاعت پر آمین کہہ رہا ہے،
ایک اور حدیث مبارکہ ہے، من جاہد نفس الامارہ فہو المجاہد الحقیقی، جو اپنے نفس امارہ سے لڑتا ہے وہ حقیقی مجاہد ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ایک قوم غزوہ سے لڑ کر آئی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سرکار فرماتے ہیں قدمتم خیر مکتب من الجہاد من جہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ تمہیں مرحبا، تمہیں خوش آمدید، تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہو، تم دشمنوں سے لڑ کر آئے ہو، تم غزوہ پر تھے، تم نے دشمنوں کو قتل کیا، تم نے دشمنوں کو مارا، وہ جہاد اصغر تھا۔ اب جب تم نے اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ جہاد اکبر ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی کیا کرتا ہے؟ ساری زندگی اپنے نفس سے جنگ ہی تو کرتا ہے، ساری زندگی اپنے نفس سے جہاد ہی تو کر رہا ہے۔ تو حدیث کی روشنی میں جہاد اصغر والا قرآن کہہ رہا ہے جب زندہ ہے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جہاد اصغر والا زندہ ہے، تو جو ساری زندگی اپنے نفس سے لڑ رہا ہے وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افلا تتدبرون فی القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تمہاری مت ماری گئی ہے۔ جب جہاد اصغر والا زندہ ہے تو جہاد اکبر کرنے والا، اپنے نفس سے لڑنے والا اللہ کا ولی ہے، غوث الثقلین ہے، گنج بخش فیض عالم ہے، صابر پیا سرکار ہیں، اجمیر شریف کے رہنے والے غریب نواز ہیں، سب اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہیں۔ تو رب کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے مددگار اللہ ہے، اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تمہارے مددگار اللہ کے نیک بندے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع سجود کے اندر جھکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے جو ولی ہیں اپنے مزاروں میں زندہ ہیں، کیونکہ ان کا رتبہ شہیدوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ شہید تو میدان جنگ میں فوت ہوتا ہے، اپنی جان دیتا ہے، بڑا رتبہ ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ شہداء اور انبیاء کے بیچ میں ایک رتبے کا فرق ہے، وہ بس وہ نبی ہیں، یہ شہید ہیں، ایک درجے کا فرق ہے، بعض روایات کے اندر آتا ہے۔ تو جو اپنے نفس سے جنگ کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، اور پوری زندگی رب کے کہنے کو آمین کر رہا ہے، بالیقین وہ بھی اپنی قبروں میں، مزارات میں زندہ ہیں۔ اقبال کہتا ہے، اقبال نے یہ گتھی سلجھا دی، اقبال کہتا ہے موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ غافل لوگ موت کو سمجھ رہے ہیں زندگی کا اختتام ہو گیا، لیکن ابھی شام ہوئی ہے اور اگلا دن ابھی آنے والا ہے، زندگی کی نئی ابتدا ہو